السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ مہاجرین اور انصار کے رشتہ اخوت کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سلسلہ کی یہ ویڈیو ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ پیارے ساتھیوں، مکہ کے غریب الوطن جنہیں اسلامی اصطلاح میں مہاجرین کہا جاتا ہے، بالکل بے سر و سامان مدینہ آئے تھے۔ اگرچہ ان میں بہت سارے لوگ صاحب حیثیت بھی تھے، لیکن ایسی حالت میں وطن چھوڑا تھا کہ کوئی شے مکہ سے نہ لا سکے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سہارا قائم کرنے اور ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے ان میں اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کر دیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بہت بڑھ کر تھی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، جس ایثار اور جس میزبانی کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی حیثیت محض مہمان کی نہ رہنے دی، بلکہ ان کو مال و دولت، زمین جائیداد، کھیتی باڑی اور اپنی ساری کائنات میں برابر کا شریک بنا لیا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن کے سامنے نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ ہے نا بہت بڑی بات؟ کیا آج کے زمانے میں اس طرح کے ایثار کی کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن نے یہ آفر قبول نہیں کی اور احسان مندی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ اس نکاح سے انکار کر دیا۔ اکثر مہاجرین نے صرف بقدر ضرورت نقد لے کر اپنا علیحدہ کاروبار شروع کر دیا۔ یہ رشتہ اتنا قوی تھا کہ جب تک آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس وقت تک متوفی انصار کی وراثت مہاجرین کو ملتی تھی۔ جب مہاجرین کی حالت سنبھل گئی، مہاجرین نے انصار کی امانت انہیں واپس کر دی۔ پیارے ساتھیوں، اس وقت مدینہ میں یہودی بکثرت آباد تھے۔ یہودی اپنے تمول اور ثروت کی وجہ سے مدینہ میں بڑے صاحب اقتدار بھی تھے۔ مدتوں سے انصار کو دباتے چلے آ رہے تھے، گو اب ان کا پہلا اقتدار باقی نہ رہ گیا تھا، تاہم انصار کے مقابلے میں ان کی امتیازی شان ابھی تک قائم تھی۔ اس لیے ان کی جانب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرات تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ فرمایا، جس کی اہم دفعات یہ ہیں کہ خون بہاؤ اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ قائم رہے گا، یہود کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے۔ فریقین میں سے جب کسی کو تیسرے فریق سے جنگ پیش آئے تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مددگار رہیں گے۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ جب کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی تو دونوں مل کر مدافعت کریں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی کسی تیسری طاقت سے صلح کرے گا تو دوسرے کو بھی صلح کرنی ہوگی، البتہ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنیٰ رہیں گی۔ پیارے ساتھیوں، اب تک نماز کی صرف 2 رکعتیں تھیں۔ ایک ہجری میں فجر کے علاوہ ظہر، عصر اور عشاء میں 4 ہو گئیں۔ اسلام کی تاریخ میں مواحات مدینہ کے بعد ایک اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ اب تک مسلمان بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جو کہ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا۔ لیکن اسلام ایک مستقل مذہب ہے، اس کے استقلال اور استحساس کے لیے ایک مستقل قبلہ کی ضرورت تھی۔ اسلام ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کا قبلہ خانہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ 16 مہینے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنے کے بعد 2 ہجری میں خدا نے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا۔ پیارے ساتھیوں، تحویل کعبہ کے بعد یہودیوں نے اسلام کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ اسلام نے ان کی برتری کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے یہودی دل سے اسلام کے خلاف تھے، لیکن ابتداء میں ان کی مخالفت پردہ میں رہی، اور جب تک بیت المقدس اسلام کا قبلہ رہا، اس وقت تک یہود منافقانہ مسلمانوں کے بھیس میں نمازوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، لیکن بیت المقدس کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے تحویل قبلہ کے بعد ان کا رہا سہا امتیاز بھی جاتا رہا۔ اس وقت ان کی منافقت کا راز فاش ہو گیا اور وہ اعلانیہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔
پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ زارا آپا پھر آئیں گی مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔